الرحمن حضرت رحمت جامع جہان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیا اس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے سبق میں ہم سماعت کریں گے کسی مسلمان بھائی کو روزہ افطار کروانے کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنے حلال کھانے یا حلال پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروائے گا تو اس مہینے کے اندر جتنے بھی جلوہات ماہ رمضان میں فرشتے اس بندے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ شرط یہ حلال کا کھانا، کسی کو بھی روزہ افطار کروائے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کریں گے۔ اور جبریل امین کتنا بڑا یہ انعام ہے، جبریل امین اس بندے کے لیے کیا کریں گے، اور پھر جبریل امین شب قدر میں اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اللہ شب قدر کی عظیم الشان وہ بڑی آمد اور الحاد فرمایا، اس رات کے اندر جبریل امین اس بندے کے لیے دعا کریں کہ مالک یہ بندہ وہ ہے جس نے تیرے بندوں کو روزہ افطار کروایا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے، جو کوئی بندہ اپنی حلال کمائی سے اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کروائے تو رمضان المبارک کی جتنی راتیں ہیں اللہ رب العزت کے فرشتے اس بندے پر درود بھیجتے ہیں، رحمتیں اترتی ہیں اس بندے پر، اور شب قدر میں جبریل امین آ کر اس بندے سے مصافحہ کرتا ہے۔ مصافحہ کرنا سنت ہے، کچھ نہیں ہوتا مصافحہ کرنے سے بلکہ ثواب ملتا ہے۔ جتنا ہم قریب آئیں گے اتنی اللہ پاک کی رحمتیں ہوں گی، جو پہلے سلام کرے گا اس کی اللہ زیادہ ثواب عطا ہوگا۔ جبریل امین آ کر اس بندے سے مصافحہ کریں گے، آپ سوچیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا میرے سے جبریل امین نے مصافحہ کیا، میرے ساتھ ان کا ہاتھ مصافحہ ہوا ہے، تو نشانی بھی قربان گئے ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہر بات کھول کر رکھا، کسی میں کوئی شک کوئی گنجائش رہے گا۔ نشانی کیا ہے؟ اگر روزہ افطار کروائے گا اس دن شب قدر کی رات میں جبریل امین آ کر مصافحہ کریں گے، حضور نشانی بھی بتا دیں کس بندے سے مصافحہ ہو جائے گا تو کیسے محسوس ہوگا کہ اس بندے کے ساتھ مصافحہ ہو گیا ہے۔ فرمایا نشانی یہ ہے جب وہ بندہ شب قدر کی رات جاگے گا، عبادت کرے گا، نوافل پڑھے گا، قرآن پاک کی محفل ہوگی، تو فرمایا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا۔ یہ نشانی بتا فرماتے ہیں نا، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام ہے نہیں، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ جتنا ہم رو کر رب کو بنائیں گے اللہ کی ذات اتنا جلدی اپنے بندے سے محبت ہے۔ میرا بندہ میری بارگاہ میں رو رہا ہے، وہ تو رب اتنا کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ میں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گی، اس کا دل نرم ہو جائے گا، کام جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کچھ بھی نہیں ہے، اندر بھی نہیں پکا سکتا، کھجور بھی نہیں دے سکتا، دودھ بھی نہیں دے سکتا، کچھ بھی نہیں، اور میں صرف ایک پانی کا گلاس چند گھونٹی اپنے مسلمان بھائی کو پلا دے گا تو اسے اللہ کی کریم کیا انعام عطا فرمائے گا، وہ میرے حوض کوثر پر آئے گا اور میں میرے ہاتھوں سے اسے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ جو مسلمان بھائی کو پانی ہی پلا دے گا۔ اور افطاری کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، سب سے پہلے سرکار تر کھجور، یعنی کھجور سے حضور روزہ افطار فرماتے ہیں۔ کھجور نہ ہوتی جو چھوارے ہوتے ہیں اسے سرکار روزہ افطار فرما دیتے تھے۔ اور بعد میں ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیجیے، حضور نے سحری اس لیے کی کہ میرے غلاموں کو کرنی آتی، وہ محتاج
حضور نے افطاری اس لیے فرمائی کہ میرے غلاموں کو آ جائے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا نہ کھجورے ہوتی نہ شوہارے ہوتے تو سرکار بھی کیا کرتے پانی دیتے چلو میں چل چلو پی دیتے روزہ کا. اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے. کوشش کی جائے تو سب سے بڑے روزہ افطار کھجور کے ساتھ کیا جائے نہ ہو شوہارے کے ساتھ. بعض حالات ایسے بھی ہوتے کھجور نہیں ہوتی گھر میں تو پانی کے ساتھ بھی روزہ افطار کرنا یہ سرکار کی سنت ہے. اور ایک بات کا خیال کیا کہ میں ہر روز مغرب میں محسوس کرتا ہوں پہلی ٹائم کے اندر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے 7 سے 8 بندے ہوتے ہیں پھر ایسا ایسا تعداد بڑھتی جاتی ہے کہیں رہ جاتے ہیں جماعت سے. کوشش کریں کہ جو ہم افطاری کریں باوضو ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جماعت نہیں چھوٹے گی. آپ نے پہلے وضو کیا ہوگا اس وضو کی برکت کیا ہے جو افطاری کے وہ لمحات ہوتے ہیں اس وقت بندہ اپنے رب کے کتنا قریب ہوتا ہے. سنیے گا دل کے کانوں سے وہ لمحات کتنے حساس ہوتے ہیں جب افطاری کا وقت تو سامنے چیزیں پڑی ہوتی ہیں مشروع پڑا ہوتا ہے بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے جیسے ہی رات کو روزہ افطار کروں. وہ لمحات کتنے قیمتی ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں مالک میں تیرے سے گفتگو کرتا ہوں مالک مجھ سے بڑھ کر کوئی شان والا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے پیارے موسیٰ میرے آخری نبی کی جو امت ہوگی تیرے اور میرے درمیان 70,000 پردوں کا غیب ہے. درمیان میں پردے ہیں پھر ہماری گفتگو ہوتی ہے لیکن امت محمدی کی شان یہ ہوگی جب افطاری کا وقت ہوگا ساری چیزیں سامنے بھی پڑی ہوگی لیکن وہ روزہ نہیں کھولنے کے جب تک ٹائم پورا نہیں ہوتا. فرمایا وہ لمحات ہوتے ہیں قیمتی میرے اور اس بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں سارے اٹھا دیے جاتے ہیں. اس وقت میرا بندہ مجھ سے جو بھی مانگتا ہے میں اسے دے دوں. دعا میں پھر باوضو ہونا کیا ہی بات ہے. یہ وضو کر کے پھر افطاری کرے ساتھ یہ نیت بھی کریے کہ میں لنگر کو لگا ہوں میری زبان چھوٹ جائے. نیت یہ ہو کہ میں روزہ افطار کر کے فوراً جاؤں میری تکبیر اولیٰ دیتی رہتی میں تکبیر اولیٰ کا ثواب پاؤں گا. تکبیر اولیٰ کہتے جب امام کہے اللہ اکبر بندہ بھی ساتھ ہی کہے اللہ اکبر. کوشش کریں کہ میری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. میں نے 12 جماعت نماز ادا کر کے افطاری کے اندر ابھی ہم نے سنا دعائیں قبول ہوتی ہیں دعا کیا کریں سرکار کی ساری امت کے لیے. ایک دو مسئلے وہ رحم ہے جب بندے نے سحری کی ہوتی ہے بعض دفعہ کچھ درد کھانے کے دانتوں میں رہ جاتے ہیں. اب بندہ کہتا ہے میں کیا کروں سحری کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. اب کیا تو دانتوں کے درمیان کوئی چیز رہ گئی چنا ہے یا چنے کے برابر ہے یا اس سے کم ہے تو اس کے متعلق یہ مسئلہ ہے. کوئی بھی چیز ہے آپ کے دانتوں میں رہ گئی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا آپ اگر وہ چیز اندر لے جانا چاہتے ہیں لے جا سکتے ہیں لیکن اگر وہ چیز آپ نے منہ سے باہر نکالی آپ اس کو اندر لے کر جائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. دانتوں کے اندر وہ اجازت ہے لیکن باہر نکال کر پھر دوبارہ اندر لے جانا اس کی اجازت. دوسرا مسئلہ آج میں بندہ سحری کرتا ہے دل خراب ہو جاتا ہے کیا آ جاتی ہے بندہ کہتا ہے جی میرا روزہ ٹوٹ گیا روزہ اتنا کمزور نہیں جلدی نہیں ٹوٹتا. یہ مسئلہ ذہن شیل کر لیں. ہماری شریعت ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرماتی ہے اگر آپ کو کیا آ گئی ہے جتنی مرضی کیا آ گئی آپ اس کو باہر نکالیں آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جتنی مرضی آتی ہے نکالتے ساری روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے پہلے کہ یہ ساری بات کھول کر آپ کیا آئی ہے آپ کے منہ میں آ گئی ہے اب اگر آپ باہر نہیں نکالتے منہ سے دوبارہ پھر اندر لے کر جائیں گے اب آپ کے روزے میں ٹھیک ہے. یہ مسئلہ دیکھ آئے تو آپ اس کو جتنی مرضی اس کو باہر نکالتے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. روزہ آپ کا ٹوٹے گا اور روزے کی حالت میں آپ حجامت وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں. سمپل سی بات یاد رکھیے گا جو چیز اندر جائے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. جو چیز اندر جائے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اندر سے کوئی بات نہیں سے ٹوٹتا نہیں. ناخن وغیرہ کوئی بات نہیں آپ کروا سکتے ہیں حجامت بھی کروا سکتے ہیں. اللہ کریم کی آپ کا اللہ پاک میں مسائل کو یاد رکھا سنت کے مطابق روزہ پورا